بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ آزاد کشمیر واپس لے کر پاکستان کو توڑنا ہے، بھارتی انتہا پسندوں کے خواب۔ پاکستان اور چین کے ساتھ کیوں نہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑی جائے، جس کے لیے بہترین وقت رواں سال 15 نومبر کے بعد کا ہوگا۔ بھارتی انتہا پسند سبرامنین سوامی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ بھارتی انتہا پسندوں کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے خواب دیکھے جانے لگے۔ چین کے ساتھ بھی جنگ کا راگ الاپا جانے لگا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی انتہا پسند سبرامنین سوامی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ کیوں نہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑی جائے، جس کے لیے بہترین وقت رواں سال 15 نومبر کے بعد کا ہوگا۔ لیکن اگر آزاد کشمیر واپس لے کر پاکستان کو توڑنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیک وقت دو محاذ کھولے جائیں۔ تاہم معلوم نہیں بھارتی ٹی وی اینکر جنگ کے خیال سے کانپ کیوں رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت اور چین کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جہاں چینی فوج نے پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چین کی فوج کی جانب سے مشرقی لداخ میں پینگوئنگ جھیل کے علاقے میں پیش قدمی کی گئی۔ اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ لداخ کے محاذ پر چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان دوبارہ تصادم ہوا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ مشرقی لداخ میں پینگوئنگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ہونے والی حالیہ جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا، جبکہ چینی فوج نے ایک مرتبہ پھر بھارت کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں بھارت نے اعتراف کیا ہے کہ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ لداخ میں 1000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ دیپ سانگ کے میدانی علاقے سے لے کر چوشول تک چینی فوج منظم طور پر پیش قدمی کر رہی ہے۔ چینی فوج کی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے دیپ سانگ کے میدانی علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 10 سے 13 تک تقریباً 900 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے کنٹرول میں چلا گیا ہے۔